معلوم نہیں تھے. صحیح. تو مجھے ایسا لگتا تھا, یعنی میں ان کی جو بات ہے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, سیم ورڈنگ میں تھوڑی بہت, ظاہر ہے میرا اتنا ان جیسا میرا حافظہ تو نہیں ہے نا کہ میں وہ پورے الفاظ مجھے یاد ہوں کہ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا. تو اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جو اصول ہیں ان میں سب سے پہلا اصول یہ کہ ہر وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہوتی ہے وہ اس کو رد کر دیتے ہیں. تو اس سے ایک عام آدمی کو بدگمانی ہوگی کہ یہ اس حدیث کو فالو نہیں کر رہے, حالانکہ اس میں قرآن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر مجتہد کا اپنا, امام شافعی کے اپنے اصول ہیں. تو دوسرے نمبر پہ حدیث ہے, تیسرے نمبر پہ اصول فقہ ہے. یہ تو میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں, کوئی نالج نہیں ہے ہمارے پاس. اجماع کی کیا حیثیت ہے, اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے, سب یعنی بڑے بڑے پھینکو بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اپنی طرف سے جو اجماع کی تعریف کرنا چاہے, یعنی آپ کو جب کوئی مسئلہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس پہ اجماع بنا کے اس کو پیش کر دیتے ہیں, جب آپ کو کوئی مسئلہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف پر اجماع ہے. اصل میں صاحب آپ نے بڑا اچھا یہ بات کی, کیونکہ اصل میں جو ایک فقیہ ہوتا ہے جو اصول فقہ کو پڑھ بھی رہا ہوتا ہے, سمجھ بھی رہا ہوتا ہے, اس کے بیس کے اوپر فتویٰ بھی دے رہا ہوتا ہے, وہ بیسکلی اصل میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, اور اس پہ سے پھر اللہ کی رضا نکال رہا ہوتا ہے. سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلطی تو امام شافعی سے بھی ہو سکتی ہے, ہم کہتے ہیں ہو سکتی ہے, لیکن وہ غلطی کے اہل تھے. جی بالکل, ہاں یہ بات, یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک آدمی غلطی کا اہل ہوتا ہے, جی اس سے غلطی ہوگی قابل معافی ہے. جیسے ڈاکٹر سے علاج کے دوران غلطی ہو جائے قابل معافی ہے, لیکن ایک عام آدمی بیٹھ کر اگر کلینک کھول کے علاج کرنا شروع کر دے تو تکے سے اگر 4-6 آدمی صحیح ہو بھی جائے نا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا, یہ اس کا اہل نہیں. ٹی وی پہ پروگرام چلتے ہیں نا سر عام اور اس قسم کے پروگرام, وہ چھاپے مار دیتے ہیں لوگوں کو, کوئی جو ہے نا کمپاؤنڈر ہے وہ سرجریاں کر رہا ہے تو پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی آپ تو اہل ہی نہیں, آپ کہاں سے سرجریاں کر رہے ہیں. تو اگر یہ ایک بندہ بھی مارے گا تو اس کے اوپر تو کیس ہو جائے گا کہ تم نے جی بندہ مار دیا, کیونکہ اس کو وہ یعنی نیگلیجنس میں ڈالتے ہیں کہ جی لاپرواہی میں ڈالتے ہیں کہ اس نے کیسے بندہ مار دیا. لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ آئے دن ان سے بندے مرتے بھی رہے, تو مسئلہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر کو جتنا اللہ نے علم دیا اس نے اس حساب سے کیا, باقی اللہ کی مرضی. بالکل. تو یہ اجتہاد میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو مجتہد ہے پراپر, جس نے علم حاصل کیا ہے, وہ اگر بیان کرنے میں ان سے غلطی بھی ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے معاف ہے. عام آدمی کے بارے میں نہیں ہے یہ کہ اس سے غلطی ہوگی تو معاف ہوگی. تو میں لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ آپ دین کی طرف جب آئیں تو آپ نے ان علماء سے علم حاصل کرنا ہے جو پراپر کسی ادارے سے پڑھے ہوئے ہوں, بالکل باقاعدہ اصول فقہ پڑھے ہوئے ہوں, تفسیر پڑھے ہوئے ہوں, تفسیر اردو میں نہیں, جو عربی تفسیر, جو قرآن جس میں نہ ان کو گرامر سے تفسیر آتی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے نا ادھر تفسیر پڑھ لی, اس کتاب سے پڑھ لی, اس کی وہ تو پھر عامی آدمی کو تو تفسیروں تو درجنوں قسم کی ہیں, صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں. تو پراپر وے میں جب علم, لوگ اس میں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ بہت سے علماء غلط بھی تو گائیڈ کر رہے ہیں نا, تو اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ بہت سے ڈاکٹر بھی تو غلط علاج کر رہے ہیں نا, تو آپ کو صحیح اور غلط ڈاکٹر کا فرق معلوم ہونا چاہیے. تو اسی طرح صحیح اور غلط علماء کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں صاحب, میرے اپنے کچھ اساتذہ میں ایسے بھی ہیں جو ماشاء اللہ بہت زیادہ نالجبل, بہت زیادہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دیں علم سیکھنے میں, سکھانے میں, پڑھنے پڑھانے میں, اور ان کے پاس کوئی سوال لے کے آیا تو انہوں نے, حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ شاید وہ مجھ سے پوچھتا, شاید میں جواب دے دیتا, مطلب جذبات میں آتے ہوئے, لیکن ان شیخ کے پاس ایک شخص نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے نا آپ فلاں شیخ سے پوچھیں, وہ اس کے ماہر ہیں. سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, امام مالک کتنے بڑے عالم تھے, مالک تبع تابعین میں سے ہیں. بالکل. اور حدیث میں آتا ہے کہ عنقریب مدینہ میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جس کی طرف اونٹوں کے کجاوے کسے جائیں گے, پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے. تو جمہور محدثین کی رائے ہے کہ اس سے مراد امام مالک ہیں. لیکن امام مالک سے ایک محفل میں سوال پوچھے گئے, 30-35 سوالات تھے. 36 سوال پوچھے تھے. ہاں, کہتے ہیں کہ 30 یا 36 سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا لادری مجھے اس کا جواب معلوم نہیں. اور آج آپ دیکھ لیں جن کے پاس علم نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر بات کا جواب دے رہے ہیں, وہ ہر بات کا جواب دے رہے ہیں, حالانکہ وہ پراپر کہیں سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے کہ جو نہیں پڑھا ہوا اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے, جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس کا جواب میرے پاس. مفتی صاحب اس میں نا بڑی پریشان کن بات, اور جو مجھے بہت ڈراتی ہے, واللہ العظیم مجھے بہت ڈراتی ہے ایک چیز, وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی خطرناک حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے نا وہ ایک دم سے نہیں اٹھ جائے گا. علم کیسے اٹھے گا کہ علماء کی اموات ہو جائیں گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر جاہل جو ہے وہ, یہ حدیث اچھا وہ آپ نے بتایا, میں ابھی بتانے والا تھا, آپ نے جو سوال کیا نا کہ کس کو لوگ فالو کریں, بالکل یہ حدیث جو آپ ابھی بتا رہے ہیں اس کے الفاظ پورے یہ ہیں, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء, کہ اللہ تعالیٰ علم کو دنیا سے ایسے ختم نہیں کریں گے کہ علماء کے سینوں سے علم ہٹا لیں, نہ ایسے نہیں ہوگا, لیکن اللہ علماء ہی کو ختم کریں گے. فاذا لم يبقى عالم, جب علماء ختم ہو جائیں گے تو اتخذوا جہالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے. پیشوا تو پھر بھی بنائیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم کتابوں کو مانتے ہیں, لوگوں کو یا بزرگوں کو یا ہم شخصیات کو نہیں مانتے, ایسا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے انسان کو فالو کرتا ہے. بالکل ایسا ہی.
وہ کتاب بھی تو کسی انسان نے لکھی ہوتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے کہ علماء کے بجائے جاہلوں کو اپنا رئیس بنائیں گے کہ ہم نے اب ان کو فالو کرنا ہے. وہ جاہل بے شک قرآن و سنت کا لیبل لگا کے یا کتابوں کی باتیں کر کے لا رہے ہوں, لیکن ہوں گے وہ جاہل. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافتوا بغیر علم, ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہوگا اور اسی بیس پہ وہ فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو صحابہ کرام میں بھی چند مخصوص مفتیان کرام تھے جن سے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے, ہر ایک سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا تھا. تابعین میں چند مخصوص تابعین تھے. مدینہ میں 7 مشہور فقہا تھے جن کو فقہاء سبعہ کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے. ان 7 لوگوں کی طرف لوگ فتوے میں رجوع کرتے تھے اور بہت سے مسائل میں اپنی رائے کے بجائے کہتے تھے ان سے فتویٰ لیں آپ, ان کی رائے زیادہ بہتر ہے. لیکن آج ہر آدمی اپنی دکان چمکانے کے اس میں کہہ رہے میری طرف آؤ, میں صحیح ہوں, میں صحیح ہوں. اور وہ لیول یہ لگاتا ہے کہ میں لوگوں کی دکانیں بند کر رہا ہوں. بند نہیں کر رہا ہوں, وہ اپنی دکان اس طرح کے لوگ کھول رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا فرقہ, کوئی بھی ایسا طبقہ جو آپ کو پوری امت سے ہٹا رہا ہو, اس پہ کبھی بھی آپ یقین نہ کریں اور کبھی بھی آپ اس کو فالو نہ کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار. یہ بہت خطرناک حدیث ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا, جو مسلمانوں کی جماعت سے, یعنی جو جس پر پوری امت چلتی آ رہی ہے ٹریک پر, جو اس سے الگ کسی بھی ٹریک سے الگ کسی بھی طرح سے الگ ہوگا, تو اللہ قیامت کے دن اس کو بھی مسلمانوں سے الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. اور کمال کی بات یہ کہ اسی حدیث کی بیس پر ایک فرقہ مسلمانوں سے الگ ہوا اور اس نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھ لیا. یعنی یہ کیسے قرآن و سنت کی دھجیاں اڑائی جائیں. یہ جو جماعت المسلمین ایک فرقہ ہے ہمارے یہاں, وہ اپنے علاوہ سب کو جہنمی سمجھتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ جو جماعت المسلمین سے الگ ہوا تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا, تو ہم جماعت المسلمین ہیں, ہم سے جو الگ ہوگا جہنم میں جائے گا. حالانکہ آپ ساری دنیا کے مسلمانوں سے الگ ہوئے. جماعت المسلمین کا مطلب حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت ہوگی جس کا نام جماعت المسلمین, عامت المسلمین سے جو الگ ہوا, تو یہ عام مسلمانوں سے الگ ہوئے اور اپنا نام رکھا جماعت المسلمین. اور پھر حدیث میں کہا کہ حدیثیں اس پہ فٹ کی کہ جو جماعت المسلمین سے الگ ہوگا جہنم میں جائے گا, لہذا آپ سب ہم سے الگ ہیں تو آپ جہنم میں. اب لوگ یہاں بھی ریفرنس کو دیکھ رہے ہیں, یار صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں, نام بھی ان کا یہی ہے. ہاں نام بھی یہی ہے. تو ناجیہ والی ہم اپنی جماعت کھول لیتے ہیں, طائفۃ المنصورہ بھی کھول لیتے ہیں, تو کہیں جی ہم بھی تو. اب حدیث میں تو آتا ہے 73 فرقے میں سے ایک ہوگا جس کی اللہ مدد کرے گا, منصورہ ہوگا, تو میں اپنا نام منصور خان رکھ لیتا ہوں پھر. بالکل ٹھیک ہے نا, اور یہ ہماری طائفہ منصورہ ہے. بالکل. تو لفاظی ہے, خوشنما نعرے ہیں اندر سے. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے معلومات ہیں علم نہیں ہے. اللہ اکبر. معلومات ہیں علم نہیں ہے. تو یہ ہے حساب کتاب. اچھا مفتی صاحب, انشاءاللہ آج کی اس پوری ڈسکشن کو سمیٹتے ہوئے میں آخر میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, الحمدللہ ہم نے ان کو یہ آج بات کی کہ صحبت کو اختیار کرنا, علم جو ہے وہ صحیح ذرائع سے لینا, علماء کی صحبت اختیار کرنا, اور الحمدللہ ہمارے لیے دین کا ذریعہ بھی یہی ہے انشاءاللہ. اور یعنی عقلی طور پہ بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے, جب ہم لوگ ڈاکٹروں کے پاس اسی وجہ سے جاتے ہیں تو پھر ہم علماء کے پاس کیوں نہیں جاتے. تو تحقیق ضرور کریں, لیکن بہرحال آپ علماء کے ساتھ جڑیں جو اس چیز کے اہل ہیں کہ وہ آپ سے یہ بات جو نا بیان کر سکے. آخر میں یہ بتائیے گا کہ اگر آج کوئی نوجوان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا چاہتا ہوں, جی اکثر مطلب علم پہ تو وہ بعد میں آئیں گے, صحبت پہ بھی آئیں گے, وہ گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے. کوئی ایسا نوجوان جو گناہوں میں بیچارہ ڈوبا ہوا ہے جی سر سے پاؤں تک, اس کو نہیں سمجھ آ رہی, ہم باتیں کر رہے ہیں, کہتے ہیں آپ تو بہت مفتی ہیں, علامہ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, میں یہاں تک کیسے پہنچوں, میں کیا کروں, اس کو ہم گناہوں سے نکالنے کے لیے کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں اس میں. نمبر 1 یہ کہ عمومی طور پر گناہوں سے بچنے کے لیے تو ایک طریقہ ہے صحبت چینج کرے اپنی. وہ جی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک عالم کے پاس گیا تو ان عالم نے کہا کہ 100 کو قتل کیا تھا اس نے, تو ان عالم نے کہا کہ ان طریق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم, اس سرزمین کو چھوڑ کے فلاں جگہ جاؤ, وہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وہاں رہو. یعنی توبہ تو کرو مگر یہاں نہیں, یہ جگہ چھوڑ دو. بالکل. تو ان عالم نے کیوں ایسا کہا, ان کو پتا تھا یہ مخلص ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے, لیکن رہتا یہی ہے تو جہاں یہ, اور یہ قاتلوں میں رہتا ہے. تو آج اس نے 100 انسانوں کو قتل کیا, آج توبہ کرے گا, کل کوئی تھوڑی سی لالچ دے گا, پھر ایک اور کو مار دے گا, تو یہ توبہ پر قائم نہیں رہے گا. تو انہوں نے ماحول چینج کرنے کا حکم دیا. تو ایک عمومی طور پر اب 100% تو ماحول چینج کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان چھوڑ کے فلاں آپ کہیں جائیں گے تو پاکستان سے بدتر ہی ہوگا وہ. بالکل. تو خراب ہی ماحول ہوگا, اچھا نہیں ہوگا. تو اب اس میں یہ ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھا جائے, ان کے بیانات سنے جائیں, یا تبلیغ جماعت کا ایک نیٹ ورک ہے مضبوط ہے, وہ 3 مہینے 4 مہینے لگوا دیتے ہیں, یا اور بہت ساری دینی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. آپ ماشاءاللہ بڑا خاندانی کام کر رہے ہیں. میں بھی آپ کی میں جو ہے نا وہ ناظرین کو یہ بتاتا چلوں, ان کی میں نے کارگزاری سنی آدھا گھنٹہ, اور بہت خاندانی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. صحبت تبدیل کرنے کے لیے ان کی شاگردی میں بھی آپ آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا. ان کے نیٹ ورک سے آپ لوگ جڑ جائیں. تو یہ تو عمومی ہے. اور ویسے جو ہے نا, جب جیسے کوئی خاص گناہ جس میں لوگ مبتلا ہوں تو اس میں ایک الگ بھی لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی زنا میں ہے
تو وہی اس کا حل یہی ہے بھائی شادی کرے وہ, کیونکہ آپ سیکشول ڈیزائرس تو آپ کی کم نہیں ہوں گی نا ختم ہوگی, آپ روٹی کھا رہے ہیں تو وہ ہوں گی, تو اس کا حرام راستہ چھوڑ کر حلال کی طرف آئیں. ایک آدمی کو شدید بھوک لگ رہی ہے اور وہ چوری کر رہا ہے روٹیاں, تو میرے پاس آئے گا, میں کہوں گا بھائی تو پیسے کما اور خرید کے کھا لے, نہیں ہے پیسے تو چل میں تیری مدد کر دیتا ہوں. تو جو کام جائز طریقے سے ہو سکتا ہے وہ حرام کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو جو فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر اور یہ سب بےہودگی کر رہے ہیں, تو بہت ہی معذرت کے ساتھ اسلام نے اس میں بہت معذرت آپ سے بھی کر رہا ہوں, بھابھی سے بھی کر رہا ہوں, کہ اسلام نے اتنی گنجائش دی ہے کہ جس مذہب میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت, تو اس میں کیا ضرورت ہے گند میں منہ مارنے کی. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں, سلیمان علیہ السلام کی پتہ نہیں کتنی تھیں, اور ایسا ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی ہیں. تو پیغمبروں کی تو سنت ہے یہ تو گورے نے ہمیں یہ پٹیاں پڑھا دی ہیں, اور جو ہے وہ زیادہ سے کریں, ان کے حقوق بھی ادا کریں. آپ معذرت پیشگی بہت دفعہ کرنی پڑتی ہے. تو کوئی خاص گناہ میں کوئی مبتلا ہونا تو اس کا حل پھر آلٹرنیٹ بتایا جاتا ہے, اور ہر چیز کا آلٹرنیٹ موجود ہے. اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ اس سے وہ چیز چھڑوا دیں, بلکہ اس کا کوئی متبادل دیں. آپ اس کو متبادل یہ ہے کہ یار اور تفریح کی کم چیزیں ہیں دنیا میں. ہارس رائڈنگ کریں آپ اسکائی ڈائیونگ کریں, آپ تفریح کریں, گھومیں پھریں, صحیح ہے نا, مری جائیں, آپ کرکٹ کھیلیں, آپ بیڈمنٹن کھیلیں, اس سے آپ کو خوشی ہوگی, مزہ آئے گا اس میں. تو بہت ساری تفریح کی چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کریں. تو جو بھی کوئی نشے کا عادی ہے تو نفسیاتی ڈاکٹر نشہ چھڑواتے ہیں. میں خود بہت سے بیماری جو اس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں ان کو نفسیاتی ڈاکٹروں کا بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کی جو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے آپ کو, وہ نفسیاتی ڈاکٹر کرے گا. وہ کیونکہ یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی ہے, وہ آپ کو اس نشے نے آپ کی باڈی کو کتنا ڈیمیج کیا ہے, فوری چھوڑنے سے آپ کو فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, کتنی کوانٹٹی آپ کو لینی پڑے گی, اور اس کے آلٹرنیٹ کیا ہے. تو یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. تو میں بہت سے نشے کے مریضوں کو ڈاکٹروں کے پاس بھیج دیتا ہوں. تو یہ یعنی اس میں کچھ جو ہے نا, جس کی جو بیماری ہو یا جس میں جو برائی ہو, تو پھر اس کو اسی برائی کے حساب سے. لوگ عشق کے مریض بھی ہوتے ہیں دنیا میں. کسی لڑکی کا عشق ہو گیا اور وہ پاگل ہو رہا ہے. ابھی ایک خودکشی کی ویڈیو دیکھی میں نے, اللہ تعالیٰ بچائے, وہ لڑکی کے عشق میں گولی مار دی اس نے اپنے آپ کو. تو یہ بھی ایک بیماری ہے. تو ان لوگوں کا بھی علاج ہوتا ہے, ان کو ایک خاص طریقہ بتایا جاتا ہے, بھائی اس سے تمہارے دل سے یہ اصل تو یہ ہے کہ شادی کر لو, لیکن سامنے والا راضی نہیں ہے. جب راضی نہیں ہے تو زبردستی تو نہیں ہوگی نا, تو پھر اس میں یہ کہ بھائی ختم کرو, اپنے دل کو ہٹاؤ یہاں سے. اللہ تعالیٰ ہٹ نہیں رہا تو آؤ, ہم آپ کو طریقے بتاتے ہیں, انشاءاللہ ہٹیں گے, آپ کا دماغ وہاں سے ہٹ جائے گا. لیکن کوئی بندہ چاہے نا, وہ چاہتا ہی نہیں ہے نا. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں عاشق ہو گیا ہوں کسی گھوسن کا. گھوسن ہوتی ہے جو دودھ بیچنے والی نہیں ہوں, گاؤں دیہاتوں میں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں تیرا علاج کرتا ہوں. تو علاج میں پہلی بار تو علاج کے لیے آیا, انہوں نے کہا کہ میں علاج کرتا ہوں. تو پہلا تو اس میں یہ ہے کہ تو اس کے پاس دودھ لینے کے لیے نہیں جائے گا, اچھا, اور اس سے کبھی بات نہیں کرے گا. تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی, میں صرف اس سے بات کرنے کے لیے دودھ خریدنے جاتا ہوں, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو ان کے پاس ایک ڈنڈا تھا, انہوں نے اٹھا کے اس کو لگایا, اچھا, یا تھپڑ مارا زور سے, اور کہا کہ تو آیا علاج کرنے کے لیے, اور جب تجھے کوئی بات بتائی جاتی ہے تو کہہ رہا ہے میں نہیں کروں گا یہ, تو اس کا مطلب تیرا مقصد علاج ہے ہی نہیں. بالکل. تو اتنی زور سے تھپڑ لگایا نا, پہلے لوگ علماء کے تھپڑ چانٹے کھا لیا کرتے تھے. اگلے دن آیا کہنے لگا وہ ایک تھپڑ سے میرا عشق ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو علاج کرنا چاہتا ہے اس کا علاج ہوتا ہے, لیکن وہ سمجھے کہ مجھ میں یہ برائی ہے اور یہ چھوٹ سکتی ہے, یہ ناممکن نہیں ہے. تو اس میں ہر ایک کو الگ طرح سے گائیڈ کیا جاتا ہے. مجھے صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ میں بھی سنا دیتا ہوں. میرے پاس ایک لڑکا ہے جی, وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا عشق ہوا ہے, اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو عشق ہوا تھا کسی ایسی خاتون سے جن کی پہلے سے شادی ہوئی تھی. اور اب ظاہری بات ہے اس کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی اب ان کے ساتھ اب آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ کوئی یونیورسٹی کالج کا افیئر تھا. لڑکی کی جو ہے ماں باپ نے شادی کرا دی اس کی مرضی کے خلاف, لیکن بعد میں وہ وہاں پہ سیٹ ہو گئی, اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ بیچارہ پیچھے سے دل ٹوٹا لیے گھومتا تھا. شعر سناؤں, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ ہو گیا اس کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہوا جی. تو وہ جی بیچارہ بڑا غمگین میرے پاس آیا. میں نے سے کہا کہ پہلے میں نے بڑا اس کا کاؤنسلنگ کی, بڑا سمجھایا بجایا اس کو, لیکن وہ نہیں سمجھا. تو مجھے لگا شاید یہ کوئی جنات والا مسئلہ, کیونکہ اس کے اوپر نا واقعی کوئی جن چڑھ گئے. تو میں نے کہا تو میرے گھر آؤ اور ہم آرام سے بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت سنتے ہیں, اور ٹی وی پہ لگا کے ترجمے کے ساتھ میں سناؤں گا. تو ہم آئے جی, ہم 2.5 گھنٹہ جو ہے نا وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت آرام سکون کے ساتھ ہم سنتے رہے. جب سورۃ البقرہ کی تلاوت ختم ہوئی تو میں نے کہا کہ اچھا کچھ فرق پڑا؟ تو کہتے ہیں ضیاء بھائی الحمدللہ میری طبیعت بہت بہتر ہے. کہتے ہیں لیکن ضیاء بھائی میں اس کو نہیں بھول سکتا. میں نے کہا یار تیرا علاج اب جوتے ہے, کیونکہ مجھے اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں آتا. میں نے کاؤنسلنگ بھی کر دی, تجھے قرآن سنا دیا, سب کچھ ہو گیا, اب کوئی علاج نہیں ہے. تو واقعی میں اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کی جو معشوقہ تھی نا, اس کے جو بچے ہیں, ان بچوں سے بولو کہ ان کو ماموں کہا کرو, تاکہ اس کو ایک دفعہ سمجھ آ جائے, وہ پھر صحیح ہو جائے گا. 3-4 سال انتظار کرے یعنی کہ. تو مجھ سے بہت بہت شکریہ آپ کا, ماشاء اللہ آپ نے آج ہمیں جو ہے نا شو میں جوائن کیا. میں اپنے آج آڈینس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ
آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل کو سامنے رکھیں جو کہ یوتھ کو نارملی فیس کرنے پڑتے ہیں, اور ہم اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو کیسے ان سے باہر نکال سکتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا ہے جو گناہوں میں مبتلا ہے, یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تو اگر آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں, میرا پیارا رب معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیں. تو اگر آپ کی زندگی میں ایسے پرابلمز ہیں, کمپلیکیشنز ہیں, آپ کسی بھی گناہ میں ملوث ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید میرے لیے چینج کرنا پاسبل نہیں ہے, تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ جو ہے لوٹ کے میرے پاس واپس آئے گا. تو آج اپنی زندگی کا پہلا دن سمجھ لیں. اگر آپ نے یہ ویڈیو غلطی سے بھی دیکھ لیا تو چلیں الحمدللہ, آپ سمجھیں کہ آج میری زندگی کا پہلا دن ہے. آج سے میں اپنی لائف کو ٹرانسفارم کروں گا, آج سے اپنی لائف کو چینج کروں گا, اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے, آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آج کے سیشن سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. مفتی صاحب ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ سے آج اچھی گپ شپ لگائی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ, اور بہت سیکھنے کو بھی ملا. میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات کروں گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.